للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے۔ قرآن انسان کا ٹوٹا ہوا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قرآن انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے۔ قرآن نور ہے جو سینوں کو بھی روشن کرتا ہے، ذہنوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ جس نے قرآن کو اپنا لیا، قرآن اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجی ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہر مہینے یہاں قرآن پاک کے درس کی محفل منعقد ہوتی ہے کہ آئیں قرآن پاک کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں قرآن کس طرح زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے، کوئی دوری ہے تو ہم اس کی تلافی کر کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ یہی مقصد ہے اس ماہانہ محفل پاک کا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
قرآن اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا ہے اور قرآن رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے اور قرآن بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جس نے قرآن کو اپنایا نہیں ہے۔ جو قرآن کو اپنا لے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے، قرآن جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ چھوڑ دے، قرآن جن سے تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ تعلق جوڑ لے، تو قرآن اس بندے کو اگر وہ پتھر ہے تو لال بنا دے گا، ہیرا بنا دے گا۔ وہ بے قیمت ہے تو قرآن اسے قیمتی بنا دے گا۔ فرشتے اس کی زیارت کے لیے اترتے ہیں جس نے قرآن کو اپنا لیا۔ قرآن پاک کے پارے گنے جا سکتے ہیں کہ 30 پارے ہیں، سورتیں گنی جا سکتی ہیں کہ 114 سورتیں ہیں، آیتیں، الفاظ اور حروف گنے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی برکتیں نہیں گنی جا سکتی۔ قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے کہ قرآن کے اندر فضائل کتنے ہیں، قرآن کی برکتیں کتنی ہیں۔ اگر کوئی گننا شروع کرے گا تو گنتی ختم ہو جائے گی، قرآن کے فضائل نہیں ختم ہوں گے۔ جس نے قرآن کو پڑھا قرآن اسے قاری بنا دیتا ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا قرآن اسے حافظ بنا دیتا ہے، اور جو قرآن کا ترجمہ کرے وہ مترجم کہلاتا ہے، جو قرآن کے الفاظ کے معانی کھول کے بیان کرے وہ مفسر بن جاتا ہے، جو قرآن کے حکم لوگوں تک پہنچائے وہ فقیہ بن جاتا ہے، اور جو قرآن پر عمل کر لے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ داتا گنج بخش بنے ہیں تو قرآن اپنا کر بنے ہیں، خواجہ غریب نواز بنے ہیں تو قرآن پر عمل کر کے بنے ہیں، غوث اعظم شہنشاہ بغداد کو شانیں ملی ہیں تو قرآن اپنانے کی وجہ سے ملی۔ یہ بڑے بڑے اولیاء جن پر تاریخ فخر کرتی ہے، جن کے آستانوں کے فیض آج بھی جاری ہیں، قرآن کو چھوڑ کر وہ ان مرتبوں تک نہیں پہنچے، قرآن کو اپنا کر وہ ان مرتبوں تک پہنچے۔ اور آج بھی ان کے آستانوں پہ جا کے دیکھ لیں، قرآن کھلا ہوا ہے پورا سال، 12 مہینے 24 گھنٹے۔ کسی وقت جا کے دیکھیں حضرت داتا صاحب کے مزار پہ قرآن کھلا ہوا ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم اس کتاب کی شان کو، جو حقیقی عظمت ہے، اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے پختہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزا کے عالم میں، قبر میں اور حشر میں قرآن کی برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ آج میرے میزبان دوستوں نے جو موضوع رکھا ہے، گزشتہ دنوں یہ گناہگار بغداد شریف، کربلا معلیٰ اور نجف اشرف حاضری دے کے آیا ہے، تو آج درس قرآن پاک میں ہمارے میزبان دوستوں نے موضوع ہی یہ رکھا، سفر کربلا و بغداد۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ حج آیت نمبر 46 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر یہ مضمون بیان کیا ہے کہ تم زمین کی سیاحت کرو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے مکان دیکھو، ان کے آثار دیکھو، تو اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ وہ بھی خوبصورت جوان تھے، ان کے جسموں میں بھی طاقت تھی،
اور وہ بھی علم و ہنر رکھتے تھے، بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں، فنون کے ماہر لوگ اس دنیا کے بازار سے گزر گئے ہیں، فلسفی، سائنسدان، سماجی مصلح۔ تو قرآن کہتے ہیں ذرا زمین کی سیاحت کر کے عبرت تو حاصل کرو کہ وہ بڑے بڑے محل بنانے والے آج کہاں گئے ہیں۔ اس سے مردہ دل زندہ ہو جائے گا، اس سے بصیرت نصیب ہوگی، جس سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیاحت نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر وہ زمین کی سیاحت کرتے، سیر کرتے، جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کے آثار کو دیکھتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو اس عمل سے انہیں دل مل جاتے جس سے وہ حقیقت کو سمجھتے، جس سے انہیں سمجھ حاصل ہوتی۔ ایسا دل مل جاتا جو سمجھ رکھنے والا ہوتا۔ اس سیاحت سے انہیں ایسا دل مل جاتا جو سمجھنے والا ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کے ہاتھوں ہی پریشان ہیں، کہتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں پر چھوڑ نہیں سکتا، نیکی کرنا چاہتا ہوں پر توفیق نہیں مل رہی، تو ان کا دل بگڑ گیا ہے، دل ہی نہیں مانتا، دل پہ ہی میل ہے یا دل پہ ہی گناہوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، گناہوں کی لذت دل میں رچ بس گئی ہے۔ فرمایا وہ لوگ زمین کی سیر کرتے تو انہیں وہ دل مل جاتا جو دل سمجھنے والا ہوتا۔ کچھ دل ہوتے ہیں کہ بندہ دل تو رکھتا ہے لیکن اس دل میں سمجھ نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر سمجھ رکھتے ہیں۔ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ سر کی آنکھوں کا جو نور ہے جس سے آنکھیں دیکھتی ہیں اسے بصارت کہتے ہیں، اور دل کی آنکھیں جس سے انسان سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دل تو رکھتے ہیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ وہ جو سینوں میں دل ہیں قرآن کہتا ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اگر دل اندھا ہو یا دل مردہ ہو جائے یا دل بگڑ جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی لکھا تھا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ سخاوت ہاتھ کرتے ہیں یا دل کرتا ہے۔ اگر دل سخی نہ ہو، دل میں ارادہ نہ ہو دینے کا، تو ہاتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ جو مملکت ہے نا، جسم کی مملکت، اس کا بادشاہ دل ہے۔ دل جو چاہتا ہے ہاتھ وہ پکڑتے ہیں، دل جو چاہتا ہے زبان وہ بولتی ہے، دل جو چاہتا ہے پیر ادھر چل پڑتے ہیں، دل جو چاہتا ہے ذہن اس کے مطابق سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ مرکز ذہن ہے یا دل ہے۔ بالخصوص جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی سارا سسٹم تو دماغ ہی چلا رہا ہے، تو قرآن نے دل کو کیوں مرکزی حیثیت دی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ دماغ جو حصی ہے، جو مٹیریل سے بنا ہوا ہے، یہ حصی دماغ جس کو آپ کیمرے سے دیکھ لیتے ہیں،
یہ دماغ ٹھیک ہے جسم کا نظام چلانے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس دماغ کو چلانے کے لیے پیچھے وہ دل ہے جس کو کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا. وہ ایک روحانی چیز ہے، وہ ایک مانوی چیز ہے. یہ انسان کا جو خیال ہے یا سوچ ہے، یہ بھی اس دل ہی کی ایک شاخ ہے، دل ہی کا ایک پہلو ہے. تو مرکزیت جو اس وجود میں حاصل ہے وہ دل کو حاصل ہے. دل بگڑ گیا تو سوچ بگڑ گئی، دل سنور گیا تو سوچ سنور گئی. اس لیے دماغ جو ہے اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کا وزیر ہے جو مشورہ دیتا ہے دل کو، لیکن بادشاہت جو ہے نا، جو فیصلہ کرنے والی طاقت وجود میں رکھی گئی ہے، وہ دل ہی ہے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا قیامت کے دن وہ نفع میں رہا جو سنورا ہوا دل لے کے آیا. قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ جو ایک ہے بگڑا ہوا دل، ایک ہے سنورا ہوا دل. بگڑا ہوا دل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو رہے، اللہ کے نبی نے انگشت مبارک اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ بگڑا ہوا دل ہے. اور خواجہ ویسے کرنی نے چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں نہیں آئے، صرف حضور کا ذکر سنا ہے، دل سنورا ہوا ہے، اسلام قبول کر لیا. بگڑا ہوا دل نبی کے سامنے بیٹھ کے بھی فیض سے محروم، اور سنورا ہوا دل یمن میں بیٹھ کے بھی فیض حاصل کر رہا. بگڑا ہوا دل عبرت نہیں حاصل کرتا، سنورا ہوا دل عبرت حاصل کر لیتا ہے. تو دل کا سنورنا یہی آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. وہ دل جو حلال کو اختیار کرے سنورا ہوا دل ہے. وہ دل جو شرم و حیا کو پسند کرے سنورا ہوا دل ہے. وہ جو عاجزی کو پسند کرے سنورا ہوا دل ہے. وہ جو اپنے آپ کو حد سے بڑھا کے پیش کرے بگڑا ہوا دل ہے. وہ جو تکبر میں مبتلا ہو بگڑا ہوا دل ہے. وہ جو عارضی اور فانی کامیابیوں کو سب کچھ سمجھ لے وہ بگڑا ہوا دل ہے. جو اس جہان کو، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے کہ بس یہی ہے، وہ بگڑا ہوا دل ہے. ہم نے زندگی درمیان سے شروع کی ہے. ہم میں سے کوئی 1970 میں پیدا ہوا، کوئی 65 میں پیدا ہوا، کوئی 1960 میں پیدا ہوا. تو پہلے تو ایک زمانہ گزر چکا ہے. تو ہم نے زندگی درمیان سے شروع کی ہے. اگر اس درمیان کوئی سب کچھ سمجھتے رہیں تو زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. ابتدا کو سمجھیں، انتہا کو سمجھیں، پھر سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے. قرآن بتاتا ہے کس طرح کائنات بنائی گئی، کس طرح حضرت آدم کا وجود بنایا گیا. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آگے منزل کیا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا. بڑی پیاری گفتگو حاجی سعید صاحب کر رہے تھے. یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں نا، یہ صرف قیمتی نہیں، بہت قیمتی ہے. یہ دنیا کی زندگی، یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں صرف قیمتی نہیں، بہت قیمتی. اکثر آپ نے سنا ہوگا سکندر پر آخری وقت آیا تو اس نے حکیم و طبیبوں سے کہا میری آدھی حکومت لے لو، مجھے اتنی سانسیں خرید دو، میں واپس مقدونیہ اپنے شہر دارالخلافہ پہنچ جاؤں. تو حکیم و طبیبوں نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا سانس نہیں ہم خرید سکتے. تو وہ دولت دینے کو تیار تھا،
کیا دولت سے سانس خریدے جا سکتے ہیں؟ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں یہ بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کسی لمحے کو بھی معمولی نہ سمجھیں، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ زندگی تو فانی ہے لیکن اس سے آپ لا فانی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، گزر جانا ہے، لیکن اس فانی زندگی سے آپ لا فانی دولت، لا زوال دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عارضی زندگی خالق کائنات کی رضا کے مطابق گزار لیں، حلال و حرام میں تمیز رکھ کے اسلام کی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزار لیں، تو پھر اس عارضی زندگی سے آپ نے لازوال کامیابی حاصل کر لی۔ اس گناہگار نے سفر بغداد کے دوران بادشاہوں کے محل بھی دیکھے اور فقیروں کے آستانے بھی دیکھے۔ بادشاہوں نے بڑے شان و شوکت سے محل بنائے، لیکن کیا وہ ان محلات میں ہمیشہ رہے ہیں؟ کوئی بادشاہ ایسا ہے محل بنانے کے بعد صرف 10 سال محل میں رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ کوئی 20 سال محل میں رہا، جب محل تعمیر ہوا وہ 20 سال رہا، فوت ہو گیا۔ پھر کہاں جا کے رہا؟ محل سے تو نکال دیا گیا، پھر وہ کہاں جا کے رہا ہے؟ اپنے پیسوں سے، دولت سے جو گھر ہم بناتے ہیں، ان گھروں سے ہم نکال دیے جائیں گے اور اپنے اعمال سے جو گھر ہم بنا رہے ہیں ان میں بسائے جائیں گے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو مٹی سے، سیمنٹ سے، اینٹوں سے، سریے سے ہم گھر بناتے ہیں، ان گھروں سے ہم نکال دیے جائیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے جو گھر ہم نے بنائے ہیں ان گھروں میں جا کے ہم بسائے جائیں گے۔ موت کے بعد جہاں جا کے رہنا ہے نا، قبر، وہ گھر اعمال کے مطابق ہی بنایا جائے گا۔ جس نے نیک اعمال کیے قبر جنت کا باغ بن گئی، جس نے برے اعمال کیے قبر دوزخ کا گڑھا بن گئی۔ تو پھر رہنا کس گھر میں ہے؟ جو اینٹوں سے، سیمنٹ، سریے سے بنایا جاتا ہے یا جو اعمال سے بنایا جاتا ہے؟ جی کبھی یہ ضرور سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر، میں کیسا گھر بنا رہا ہوں جہاں جا کے رہنا ہے۔ دنیا کا گھر تو عارضی ہے، یہاں تو کچھ عرصہ رہنا ہے، چھوڑ دینے۔ آپ کا ہر عمل اگلے گھر کی تزئین و آرائش کر رہا ہے۔ آپ ادھر درود پڑھ رہے ہیں، ادھر اگلے گھر میں نور پھیر رہا ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، ادھر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ تو گویا اس جہان کا عمل اگلے جہان میں آپ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ رہنا اس گھر میں ہے جو اپنے اعمال سے بنایا ہوگا۔ بادشاہوں کے محل اجڑ گئے، فقیروں کے ڈیرے آج بھی آباد ہیں۔ میں بغداد شریف سے واپس آیا تو ایک دوست نے پوچھا بھی سفر کیسا رہا ہے؟ میں نے کہا اس شخص سے کیا پوچھتے ہو جو ایک باغ سے نکلے دوسرے باغ میں داخل ہو جائے، اس باغ سے نکلے تیسرے باغ میں داخل ہو جائے۔ کوئی ایسی سرزمین پہ آپ جائیں کہ جہاں باغ ہی باغ ہوں تو دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہو؟ باغ ہوں، گلاب، موتیا، چنبیلی پھول کھلے ہوئے ہوں، باغ کا حسن دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بغداد شریف بھی ایسی سرزمین ہے جہاں روحانیت کے گلشن کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کے وہاں مزارات ہیں۔ ان مشائخ کے آستانوں پہ حاضری دیں تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی گلشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے مشام جاں معطر ہو رہی ہے۔ اور جب اس مزار سے اٹھ کے دوسرے مزار پہ جائیں تو یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ باغوں میں ہی سیر کر رہے ہیں۔ ویسے جو بغداد ہے نا، اس کا نام بغداد، اس کے بارے میں بھی اہل لغت نے 2-3 نکات بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باغ کہتے ہیں خدا کو اور داد کہتے ہیں عطیہ، تحفہ۔ تو بغداد کا مطلب ہے عطیہ خداوندی۔ اور بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اصل میں تھا باغ
داد، یہاں پہلے ابو جعفر منصور کا ایک باغ تھا اور اس میں وہ عدالت لگاتا تھا، فیصلے کرتا تھا۔ داد کہتے ہیں انصاف کو، باغ داد یعنی وہ انصاف جو بادشاہ نے باغ میں بیٹھ کر کیا۔ تو یہاں چونکہ پہلے باغ تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہی پڑ چکا تھا باغداد، کثرت استعمال سے پھر بغداد ہو گیا۔ دو معانی اہل لغت نے کثرت سے بیان کیے ہیں۔ دو دریاؤں کے درمیان بغداد شریف، بالخصوص دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شریف آباد کیا گیا، ورنہ عراق میں دو بڑے دریا ہیں، ایک فرات ہے اور ایک یہ دجلہ ہے۔ بغداد جو ہے یہ دجلہ کے کنارے پر ہے، اور بغداد کو بالخصوص عراق کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ دنیا میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان میں عراق کی سرزمین دوسرے نمبر پر ہے۔ عراق میں تیل کے ذخائر کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن آج جب کوئی زائر عراق حاضر ہوتا ہے، بغداد شریف حاضر ہوتا ہے، تو اس کا کلیجہ پھٹتا ہے بغداد کی دیواریں دیکھ کر۔ بغداد کے در و دیوار عالمی لٹیروں کے ظلم کی داستان سنا رہے ہیں، اور بغداد میں یتیم بچوں کی کثرت عالمی لٹیروں کے ظلم کو بیان کر رہی ہے۔ بغداد کی سرزمین میں بھیک مانگتے ہوئے بچے بتاتے ہیں کہ عالمی لٹیرے جب کسی ملک کو لوٹتے ہیں تو اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ کبھی یہاں پاکستان سے لوگ جہاں عراق جاتے تھے ملازمت کرنے کے لیے، کبھی دور تھا کہ لوگ عراق جاتے تھے مزدوری کرنے کے لیے، لیکن اب جو عراق کی حالت ہے کہ عراق کی عظمت کو گہنا دیا گیا ہے۔ عظمت والا ملک تھا، عظمت والا شہر تھا، اس میں بڑے عظمت کے نشان ہیں۔ یہ نبیوں اور ولیوں کی سرزمین ہے، انبیاء کے مزارات بھی عراق میں موجود ہیں، اور اولیاء کرام اہل بیت اعظام کثرت سے ان کے مزارات وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام کے مزارات۔ عراق کی سرزمین عظمت والی سرزمین، نبیوں اور ولیوں کی سرزمین، لیکن اس کی عظمت کو گہنا دیا گیا۔ عالمی لٹیروں نے جو بھی یہاں تیل نکلتا تھا پہلے تو جنگوں میں ہی خرچ ہوتا رہا، ایران کے ساتھ جنگ رہی، پھر کویت کے ساتھ، اور عالمی لٹیرے اپنا اسلحہ بیچتے رہے۔ جنہوں نے جنگ لگوائی تھی انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا تھا، تو جو کچھ تیل سے پیسے کمائے جاتے تھے وہ اسلحہ خریدنے پر ہی لگائے گئے، ملک کی تعمیر و ترقی پہ نہیں لگائے گئے۔ اور پھر جب جنگ بند ہوئی تو جنہوں نے جنگ لگوائی تھی انہوں نے قبضہ کر لیا ملک پہ۔ اس وقت پس پردہ جو حکم چل رہا ہے وہ انہی عالمی لٹیروں کا ہی چل رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ یہ حدیث پاک کا بیان گھریلو زندگی میں یا معاشرے میں اتفاق کے حوالے سے ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، لیکن میں اسے آپ کے سامنے یہ جو عالمی جنگیں ہوتی رہی اس حوالے سے بھی بیان کر رہا ہوں، بالخصوص عراق کے حوالے سے بھی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ بلا کیوں نہیں، یا رسول اللہ ضرور وہ عمل بتائیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، دو بھائی لڑ رہے ہوں ان میں صلح کروانا، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ نماز کے ثواب سے زیادہ ہے، روزے کے ثواب سے زیادہ ہے، صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ دو بھائیوں میں لڑائی کروانا یہ ہالکہ ہے،
حالقہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسر، ایک ہوتا ہے حلق۔ کسر کرنا کینچی سے بال کاٹنا، حلق کروانا استرے سے بال اتروانا۔ تو جب کینچی سے بال اتروائے جائیں بعض بال کٹ گئے بعض بچ گئے، لیکن جب استرے سے بال اتروائے جائیں تو پھر سر میں بال بچتے نہیں ہے۔ اس طرح جب پھرتا ہے تو وہ بالوں کو جڑ سے کاٹتا ہوا جاتا ہے۔ فرمایا آپس میں لڑائی کروانا یہ حالقہ ہے، آپس کی لڑائی یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے، اس سے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ غیبت کا دروازہ کھل گیا، چغلی کا دروازہ کھل گیا۔ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے انسان کی انانیت، تکبر، بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تعصب، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا۔ تو آپس کی جو لڑائی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا یہ حالقہ ہے، یعنی مونڈ کے رکھ دیتی ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔ اور مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو۔ جنت میں کون داخل ہوں گے؟ مومن۔ پھر فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ وہ عمل ہے جس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن ہمارے دشمن نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے۔ اور اس وقت بھی آپ عالمی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، عالم اسلام کئی گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ عالم اسلام اگر اکٹھا ہو جائے نا تو کفر کو لوہے کے چنے چبوا دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ عراق میں کئی مزارات پہ حاضری کے دوران بھیک مانگنے والے افراد کو جو دیکھا یا گلیوں میں بچوں کو مانگتے ہوئے دیکھا تو اس سے یہ احساس شدت کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں کسی بھی ملک میں، فیصلہ کرنے والی قوتیں، انہیں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ ایک غلط فیصلہ صدیوں تک قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایک غلط فیصلہ صدیوں تک قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہر گھر کے سربراہ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے تو ہر گھر کے سربراہ کو احساس ذمہ داری دلایا کہ ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھنا، تمہارا صحیح فیصلہ پورے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنے گا، غلط فیصلہ نہ صرف تمہیں نقصان دے گا بلکہ تمہارے پورے خاندان کو نقصان دے گا۔ بغداد شریف میں جہاں جنگ کے اثرات اس وقت عروج پر ہیں، معاشی اعتبار سے بھی کہ وہاں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، وہیں مذہبی اعتبار سے بھی جنگ کے اثرات وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی۔ زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کو وہاں تباہ کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے علماء اس وقت بھی جیلوں میں ہیں، کئی مشائخ اور علماء عراق چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، کوئی 20% اہل سنت وہاں رہ گئے ہوں گے۔ اگرچہ وہاں مراکز اہل سنت کے ہیں لیکن اہل سنت کے مراکز کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔
اہل سنت کی عورتیں جیلوں میں ہیں، پھولوں جیسے بچوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو مذہبی اعتبار سے بھی داعش نے جو ظلم کیے وہ سنا نہیں سکتا بندہ، جو وہاں ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو مذہبی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی عراق کے حسن کو گہنا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سفر بغداد میں سے دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہوں کے گھر اجڑ گئے لیکن درویشوں کے ڈیرے آج بھی آباد ہیں۔ مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، حضور شہنشاہ بغداد کے روضہ پاک پہ حاضر ہوں تو آج بھی وہاں رونق لگی ہوئی ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سائل آ رہے ہیں، جھولیاں بھری جا رہی ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے روضہ پاک پہ حاضر ہوں، خوبصورت ترین مسجد ہے، خوبصورت نظام ہے روزے کا، اور وہاں بھی انوار و تجلیات، جو بھی وہاں حاضر ہوتا ہے وہ اپنے دل میں ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوں تو انتہائی خوبصورت نظام، انوار و تجلیات، یوں پتہ چلتا ہے کہ نور کی وادی میں ہم آ گئے۔ میں نے یہ بات پہلے پڑھ رکھی تھی اور کئی دفعہ تقریروں میں بھی بیان کی تھی، آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن ہے تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، 30 پارے الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی تفسیر آپ نے لکھی۔ جس دن تفسیر مکمل ہوئی، اس تفسیر کا نام ہے روح المعانی، جس دن والناس کی تفسیر مکمل ہوئی، علامہ محمود آلوسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ موقع تھا دعا کی قبولیت کا۔ جو آدمی پورا قرآن پڑھ کے، صرف ناظرہ پڑھ کے، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، صرف لفظوں کی تلاوت کر کے پورا قرآن پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، 4000 فرشتے اس دعا پر آمین کے لیے محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے وہاں 4000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کی، جہاں صرف ناظرہ قرآن پڑھ کے دعا مانگیں وہاں تو 4000 فرشتے اتر رہے ہیں، تو جہاں پورے قرآن کی تفسیر لکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ہاتھ بھی وہ اٹھے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، ہاتھ بھی مفسر کے اٹھے ہیں، ہاتھ بھی مرجع العلماء کے اٹھے ہیں۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تفسیر مکمل کر کے علامہ محمود آلوسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شاگرد آمین کہہ رہے ہیں، صاحب روح المعانی دعا کر رہے ہیں، دعا مانگتے ہوئے عرض کیا پروردگار میرا تیری بارگاہ میں سوال ہے، جب مجھے موت آئے تو میری قبر حضرت معروف کرخی کی قبر کے قدموں میں بن جائے، حضرت معروف کرخی کے روزے کے قریب میری قبر بن جائے۔ دنیا میں کسی ولی کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے مشائخ کا تو یہ عقیدہ رہا ہے قبر بھی اللہ کے ولی کے قدموں میں بن جائے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی قبر کے قریب قبر بن جائے اس سے بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے دعا مانگی پروردگار جب میرا وصال ہو تو میری قبر حضرت معروف کرخی کے قدموں میں بنے۔ شاگرد آمین کہتے رہے، دعا مکمل ہو گئی، شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے دعا مانگی ہے کہ میری قبر حضرت معروف کرخی کے قدموں میں بنے، وہاں تو قبر کی جگہ ہی نہیں ہے، گنجان قبرستان ہے، قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، قبرستان میں تو داخل ہونا مشکل ہے، لوگ باہر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، وہاں گنجان قبرستان میں قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں،
آپ نے کیا دعا مانگی ہے کہ میری قبر وہاں بن جائے؟ حضرت محمود آلوسی فرمانے لگے اگر وہاں جگہ ہوتی تو میں دعا کیوں کرتا، پھر تو میں جگہ ہی خاص کر لیتا. میں نے اسی لیے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اپنی قدرت کا نظارہ کروا دینا، میرے لیے کوئی جگہ وہاں بن جائے. اور پھر شاگردوں سے فرمایا جب میرا وصال ہو ایک دفعہ جا کے نظر ڈال آنا، اگر قبر کی کوئی گنجائش ہو تو سمجھنا تمہارے استاد کی دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہاں قبر کی گنجائش نہ ہو جہاں تمہاری مرضی ہو مجھے دفنا دینا. حضرت علامہ محمود آلوسی کا وصال ہوا، شاگرد گئے قبرستان دیکھنے کے لیے تو ایک قبر کی جگہ موجود. یہ میں نے پہلے پڑھ رکھا تھا، خواہش تھی کبھی اللہ توفیق دے تو وہ نظارہ بھی کر سکوں. جب حضرت معروف کرخی کے روزے پر حاضر ہوئے تو جو وہاں ہمارے گائیڈ تھے تعارف کرا رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بائیں ہاتھ جو سیڑھیاں نیچے قبرستان کی طرف اترتی ہیں وہاں سیڑھیاں اتریں تو پہلی قبر ہی آگے علامہ محمود آلوسی کی ہے. میں اس قبر مبارک کا نظارہ کر کے آیا ہوں کہ حضرت معروف کرخی کے روزے کے قدموں کی طرف علامہ محمود آلوسی کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے. وہ قبر اس بات کا اعلان بھی ہے کہ کوئی قرآن کی خدمت کر کے دعا مانگے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. وہ قبر اس بات کا بھی اعلان ہے کہ بڑے بڑے ہمارے مشائخ نے اپنے علم پہ فخر نہیں کیا، اپنے عمل پہ فخر نہیں کیا، اپنے تقوی پہ فخر نہیں کیا، اللہ والوں کی نسبت کو پسند کیا ہے. علامہ محمود آلوسی عالم تھے، متقی تھے، شب زندہ دار تھے، تقوی والے تھے، لیکن فخر کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اے کاش میری قبر حضرت معروف کرخی کے قدموں میں بن جائے. علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، پر اس پہ فخر نہیں کیا. علم اور تقوی اس سے عاجزی پیدا ہوئی ہے. اپنے علم پہ اپنے عمل پہ فخر نہیں کر رہے، اللہ والوں کی نسبت مانگ رہے ہیں. یا اللہ میری قبر بن جائے تیرے ولی کے قدموں میں. حضرت معروف کرخی بہت بڑے ولی تھے. حضور شہنشاہ بغداد وہاں جا کے عبادت کرتے تھے ان کے روزے پر بیٹھ کے. حضور غوث اعظم وہاں جا کے حضرت معروف کرخی کے روزے پر بیٹھ کے، اور وہ جگہ وہ حجرہ مخصوص ہے آج بھی. اس گناہگار کو حاضری کی سعادت ملی اور اس حجرے میں بیٹھ کے ذکر کرنے کی سعادت بھی ملی جو منسوب ہے حضور غوث اعظم کے ساتھ، جو حضرت معروف کرخی کی قبر مبارک کے قریب بنا ہوا ہے. نیچے تہ خانے میں جا کے جو قبر مبارک کے قریب حجرہ بنا ہوا ہے منسوب ہے حضور غوث اعظم سے، اس کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ اندازہ کریں حضرت معروف کرخی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت سیدنا علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم پہ فخر نہیں کیا، تقوی پہ فخر نہیں کیا. مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ یا اللہ اپنے ولی کی نسبت عطا کر دیں. ایک اللہ والے بیٹھے تھے تو ان کے پاس سائل آیا. اس نے کہا جی ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا جی کسی ولی کی قبر کے قریب قبر بنوانے کا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر قبر بن جائے ولی کی قبر کے پاس تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ میرا ذہن نہیں اس کو مان رہا. انہوں نے فرمایا گرمیوں کے دن تھے، ایک آدمی پنکھا جل رہا تھا. انہیں کہا دیکھو یہ پنکھا مجھے جل رہا ہے، تم میرے پاس بیٹھے ہو، تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ اللہ والوں کی جو صحبت ہے، روحانی معیت ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اہل اللہ کی قبور پر حاضری کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور بعد از وصال اگر ان کی قبر کے قریب قبر کی جگہ مل جائے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. حضرت امام مالک حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں. ایک حج کیا مکہ شریف گئے ہیں، دوسرا حج کرنے بھی مکے نہیں گئے، ساری عمر مدینہ شریف گزاری. لوگ پوچھتے آپ مدینہ منورہ سے کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ڈرتا ہوں مدینہ منورہ سے باہر کہیں موت نہ آ جائے. میری خواہش ہے میری قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے، اور آج آپ کا مزار جنت البقیع میں بنا ہوا ہے.
کیوں انہوں نے خواہش کی کہ میری قبر جنت البقیع میں بنے؟ اس لیے کہ اوپر اہل بیت اور صحابہ کی قبریں ہیں، ان کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے۔ اسی طرح حضرت جمال موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ موصل شہر کے رہنے والے تھے، موصل عراق میں ہے، وہاں سے ہجرت کی اور آ گئے مدینہ منورہ، ساری عمر مدینہ شریف گزاری۔ وصال کا وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو وصیت کی کہ جب میری قبر جنت البقیع میں بنا چکو، میں اس لیے ہی یہاں رکا ہوں کہ میرا وصال ہو تو مدینہ منورہ قبر بنے تو جنت البقیع میں، جب میری قبر تم جنت البقیع میں بنا چکو، مٹی ڈال چکو،